السلام علیکم. آج میرے ساتھ گیسٹ ہیں مس سائمہ معراج جو میرے ساتھ کام کرتی ہیں, اور ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج بتانے والی ہیں کہ ان کا کریئر کا جرنی کیسا رہا, اور جو لڑکیاں ہیں وہ ان کو کیا کرنا چاہیے, وومن امپاورمنٹ کیا چیز ہوتی ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم سائمہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ماشاء اللہ. تو سائمہ, ہم بات کرنے والے ہیں آج کچھ آپ کی لائف کے بارے میں کہ ایز اے گرل کیسے آپ نے اپنے کریئر کا اسٹارٹ کیا, اینڈ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئی ہیں. میں کشمیر میں پیدا ہوئی ہوں, سری نگر, دا انڈین کشمیر, اور میری پڑھائی بھی وہیں پہ ہوئی ہے انٹل وی کال اٹ 10+2, اینڈ دین اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. اچھا, آفٹر 12. After 12, yeah, I was working, and then I was like doing my studies. We call it through distance learning. Okay. And I started working at 18 because Okay. that's the legal age of working in India. تو کیا وہ مجبوری تھی کام میں آنا یا شوق تھا, کیسے, گھر والوں کی اجازت تھی؟ آپ شوق کہہ سکتے ہیں, اور گھر والوں نے اجازت تبھی دی کہ ایز long as I will finish my education. Okay. Yes, so they were like, okay, you can Okay. work, but don't skip your education. Perfect. کچھ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں. So میری فیملی میں I have like one elder brother. Okay. اور ہمارا ایج گیپ بھی کافی بڑا ہے, 10 years. 10 سال کا گیپ ہے. Okay. Yes, so we are 4, my parents, my brother and me. Okay, ماشاء اللہ, گڈ. سو جو کریئر اسٹارٹ کیا آپ نے, پہلا جو آپ نے کام اسٹارٹ کیا, کیا تھا وہ کام؟ I started as a cabin crew. That was my first job. Okay. So it was like a dream, like childhood dream جو ہوتا ہے, air hostess بننا ہے. And I don't know, it was actually by luck I got an airline. بس ایک شوق تھا میرا, but I didn't know like کہ اس ٹائم پہ اتنا جلدی آ جائے گا. And luckily it was in Kashmir at that time, اتنا وہ نہیں تھا, مطلب it was not that much famous or that much easy to get in airlines. تو ایک far dream ہوتا تھا, بس دیکھ سکتے تھے, سوچ سکتے تھے, بٹ اللہ کے کرم سے اٹ واز ان مائی ڈیسٹینی. تو شوق بھی تھا کہ کیبن کرو بننا ہے, یہ ایک شوق تھا, بٹ ایسا تھا کہ ہاں کبھی شاید ہو جائے گا, بٹ اٹ جسٹ ہیپن. کتنے سال کام کیا آپ نے ایز اے کیبن کرو؟ So in India, I worked with, at that time it was one of the leading airlines, اور 2 سال میں نے انڈیا میں کام کیا. Which one was that? It was Kingfisher. Unfortunately, they shut down. Okay. So it was 2 years I worked with them. Okay. اور اس کے بعد I wanted to go in an airline which is like international, so I can fly internationally, but اس کے لیے ایج لمٹ بھی 21 ہوتی ہے. Okay. Yes, so 21 to as long as you're fit. Okay. There is no upper limit. Okay, all right. So as long as you look beautiful as well, I believe. Actually this is like a misconception کہ لوگوں کو, لڑکیوں کو صرف بیوٹیفل ہونا چاہیے. Okay. There is a criteria, okay, your skin has to be clear and all, but دماغ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. یس, I know, like I want to clear this misconception amongst people کہ ہاں بس لڑکی. And I believe listeners کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. Yes, exactly. I have actually spoken to a lot of people and they were shocked as you are. Yeah. کہ اچھا ایسا ہوتا ہے. Yeah, you have to be presentable, you have to be within a weight range and all, but at the end it's all about your brains, because اتنا پڑھنا پڑتا ہے, ٹریننگ بہت ہوتی ہے, بہت ٹریننگ ہوتی ہے, اور بہت اسٹرکٹ ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا. جس کی پاسنگ پرسنٹیج بھی 86% منیمم. اچھا, ایگزامس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. واو. اوکے. So in domestic you might be like having 1 or 2 aircraft types to be trained on. Yes, but then with the grace of God, the grace of Allah, I managed to get in world's top airline. At that time it was the world's number 1, Qatar Airways. Okay, perfect. Yes, so yeah, and then at the age of 21 plus I moved to Qatar and I joined Qatar Airways. Okay, کتنے سال کام کیا آپ نے وہاں؟ In Qatar I was 6 years. Okay, 6 years. کیسا رہا جرنی؟ کیونکہ بہت سارے لوگ, ایک تو ڈریم تھا, آپ لگ گئی اس میں,
اس کے بعد آپ نے ٹریول بھی شروع کر دیا. جی. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جس میں آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, تو That's وہ right. ٹائم کتنے سال میں آ گیا تھا؟ 6 سال کے دورانیے میں وہ کب ہو گیا تھا؟ 1 سال میں ہو گیا تھا, 2 سال میں, یا 6 سال کے بعد ہوا, یا جب ہوا تب آپ نے چھوڑ دیا؟ کب ہوا تھا وہ مومنٹ, کب آیا؟ ایکچولی ایسا مومنٹ نہیں آیا تھا دیٹ آئی واز ایگزاسٹڈ آف فلائنگ اور ایگزاسٹڈ آف ورک. ہاں مطلب ایسا ہوتا تھا, سم ڈیز ور گڈ, سم ڈیز ور ناٹ سو گڈ, سم ڈیز ور ویری hectic. Right. But at the end, the payoff was good because you get to travel some exotic destinations. Jo I think as a normal person, it will take years and years to see Of course. all those destinations, and I have traveled like 6 continents. Exactly. If you're traveling to US, it is so expensive and you keep going there. Yes, and Yeah. not easy to get that visa and stuff. Exactly. So you require visa as well as cabin crew? As a cabin crew, I don't know how it is now. Because you are going to the airport and of course you exit most often, right? Yes, I'll tell you, like most of the destinations where the flying hours was like more than 5 hours or 6 Okay. hours, we used to have a layover. Okay. And the average time of layover is like 24 hours. Okay. Sometimes in some flights it used to be like minimum 12 hours, which is Right. like legal. It has to be legally and there is like legal kind of course, legality always. for flying and rest also. Right. تو ایسا ہوتا تھا most of the times it was like 24 hours. So once you reach the hotel, you drop your bags, you change, then it's your life. You can Right. go out, you can explore, you can do shopping, whatever. So جو لے اوور کی بات کر رہی ہیں اس میں وہی میرا پوائنٹ وہی کہ ویزا چاہیے آپ کو. لیٹس سے if you are going or you don't require visa. Visa only for United States of America. Okay. But when you join the airline, the airline itself, they will facilitate all the visa process. Is it? Yes. So Perfect. you get, for me, I was having 10 years visa. Okay. But to other destinations, you don't need visa. So for US you had 10 years visa. US, is it valid still? So the thing is, when you leave the airline, they cancel it. Okay. Okay. Yeah. Unfortunately. Yeah. Okay. Right. And the other thing is the crew passport, it's not stamped. Right. Okay. So آپ کا پاسپورٹ بچ جاتا ہے. Wow, Otherwise very good. ایک منتھ میں آپ کا پاسپورٹ جو ہے پیجز ختم ہو جائیں گے. زبردست. But some destinations, yeah, for example China, I guess, and Morocco. Okay. And I voluntarily used to get my passport stamped in Maldives because Maldives کا جو stamp ہے وہ بہت ہی it's a nice stamp. اچھا لگتا ہے دیکھنے میں. تو زبردستی آپ لگواتی تھی وہ stamp؟ میں لگواتی تھی. It's like as a souvenir or something sometimes, but you can ask them, they will do it if you don't want. Okay. Okay. So airline کے بعد کیا ہوا ہے؟ کیسے ایک آؤٹ بریک, کووڈ آؤٹ بریک از نون ٹو ایوری ون, کیسے اس کے بعد شفٹنگ کیسا ہوا آپ کا؟ So actually I left in 2017. Okay. And I left voluntarily. I wanted, even though it was a hard decision, to leave flying and to leave Qatar Airways, and Qatar was like a second home to me for so many years. But the thing is, I was so attracted to UAE, to Dubai. Dubai, yeah. Come to Dubai. So the thing is, I used to visit Dubai a lot because Qatar, when I used to have like 2 days, 3 days off, I would visit Dubai. Dubai, yes. And once I had a long holiday in Dubai with my parents. It was like for 2 weeks. And that's when I decided, no, actually, I would like to move to Dubai. But مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا جلدی میں کروں گی. I think within like after 2 years of having that holiday, I moved to Dubai. Okay. In 2017? In 2018. In 2017, I left flying. Okay. And then I took a break for a few months. Okay. I spent time with my family. I went to Kashmir. Okay. I relaxed for some time. Got my body to normal routine, and then I moved to Dubai. صحیح. So 2018 کے بعد کیا ہوا؟ So 2018 May, it was hard at the beginning, obviously, because I didn't have any other experience apart from flying. Correct. Which is like customer service and all. So in Dubai, it was quite a challenge to find a good, suitable job. And I will tell you, this is like another topic I think we can discuss next time, like how the challenges I faced as a woman, as a newbie to Dubai. We can talk now. That's okay. Go ahead. It's like کیا ہوا 2018 کے بعد جو آپ نے گیپ لیا, ایک پرسنل گیپ جو تھا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے؟ that was in 2017. اینڈ آئی تھنک وہ ایک 6 سال کا گیپ, 6 سال ایک جگہ آپ کام کریں, اس کے بعد سے گیپ آ جائے تو ایک آپ کو خود سے بھی لگے گا کہ یو آر ناٹ فیلنگ نارمل.
right? Exactly. So, okay, you went back to Kashmir, you came back to I Dubai. went back to Kashmir, and then luckily, again, my best friend who was with me in Qatar, she had moved to Sharjah a year back. I mean, in 2016, she had moved to Sharjah and she started working for another airline in Sharjah. Sharjah, Air Arabia? Air Arabia. Okay. And then I moved to UAE, and obviously I started staying with her. I was staying with her, and she was a very big support for me. تو ان کے ساتھ میں رہی اینڈ آئی اسٹارٹڈ لوکنگ فار جابس اور بہت چیلنجز فیس کیے. فرسٹ ٹائم بس میں ٹریول کیا شارجہ ٹو دبئی اینڈ دین میٹرو میں ٹریول کیا جو کہ لائف میں کبھی مطلب ایک دم سے آپ جہاز میں سفر کرتے کرتے پورا روڈ پہ بس میں آ گئی. ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, اس طرح لگ رہا ہوگا, فیل اس طرح کی کچھ فیلنگ آ رہی ہے. I have something to tell you. That's when my real life started. Correct, yes. Because I was living a life in Qatar جہاں پہ مجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا. I would just go to flight. Qatar Airways is a very nice company to work for, very professional, very amazing. Like آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. You will reach Qatar, you will have everything sorted, your apartment, even your goodies. تو جب میں دبئی آئی then I faced the real life. جب اپنے ٹریول کرنے کیا خود اپنے سے بس میں ٹرین میں, پھر اپارٹمنٹ ہنٹنگ شروع ہوئی, بلز پے کرنے پڑے. سو ریئل لائف اسٹارٹیڈ فرام 2018. کریکٹ. Okay. So before I was pampered, family سے یا اپنی company سے, but then everything. Right. Again, after having a lot of experience with fake jobs, fake companies, I worked for a company for a month. They didn't process the visa. They didn't give the salary. All this, I think most of us experience. This is normal here in UAE. In this, yes. Yeah. So that was a learning experience. And then I landed up in a very good company, one of the reputed companies, but reputed companies in UAE, and they gave me an opportunity working in sales. Okay. Yes. So sales was the first job, and now I'm thanking God that I landed in that division. Correct. Sales. I think airline is customer servicing and sales is more or less very much related to each other. But I still believe that in sales you have to have that customer service mindset. Correct. Because if you don't take care of your customers in sales, تو آپ سیلس کیسے کرو گے؟ سیلس سب سے چیلنجنگ جاب ہے, ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بہت آسان لگتا ہے بٹ ایک بہت ہی چیلنجنگ فیلڈ ہے ڈیفینیٹلی. تو 2018 میں آپ نے شفٹ کیا ایک پرائیویٹ کمپنی میں, کیسا رہا وہاں کا جرنی, کیسا تھا؟ It was again a very good company. People were nice. People were so بہت لوگوں نے میرے ساتھ بہت اچھے سے بہیو کیا, سکھایا اسٹارٹنگ فرام اسکریچ کیسے سیلز ہوتی ہے. They gave me like a month-long training. Okay. So very nice people, very nice management. Everything was perfect there. Then after 1.5 years, I thought of growing and moving to a different company, or تھوڑے پیسے زیادہ ملے تو چینج کر لیا. آف کورس آپ سیکھ کر رہی تھی کہ تھوڑا سا سیلری انکریز ہو پروفیشنلی. بیکاز ناؤ آئی واز کانفیڈنٹ کہ میں سیلس کر سکتی ہوں, بیکاز دا کمپنی آئی واز ورکنگ فار ود ان 1.5 years آئی واز پروموٹڈ. I traveled to Germany, I traveled to a couple of times to other countries as well. So it was good, but again I wanted to, that's how I am, like I don't like to be in that comfort zone ki bas itna mil raha hai itne mein guzara karo. No. Because I was like, I have faced a lot of challenges, I have struggled to survive in UAE, but I don't want to stay at one place, I want to grow. Perfect. تو یہ آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہتی ہیں کہ one must of course look don't for betterment. be in that comfort zone and believe in yourself, because I'm telling you, when I left Qatar Airways, everybody, I don't even think I had one person who supported me. Everybody was like, this is a stupid decision, why are you doing that, are you crazy? My friend, of course, like I was staying with her, she was بہت ساتھ دیا اس نے میرا, but again she also used to be at times, تو نے کیوں چھوڑا, کیوں ایسا کیا, it was such a nice life, such a nice company, but they don't know like what was inside me. Exactly. کیوں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو بہت اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے, بٹ اگر آپ اینگزائٹی فیل کر رہے ہیں when you are alone, that means you are not comfortable and you must change at that time. And people don't know what your plans are. Exactly. میرا پلان وہ کیبن میں رہ کے وہ پیسنجرس کو سرو کرنا, it was really good.
I'm really thankful to Qatar Airways, but my plan was different. I wanted to move to the corporate world. I wanted to make a career. Okay. Like I want to grow. Good. आजकल क्या चल रहा है? Ajkal. So again, there was in 2020, as we all know, everything crashed. I was in the job I was doing was in sales, was in hotel industry. So obviously it crashed. Jobs were cut and everything. So बहुत low time आया life में for the first time. I wasn't paid for like 8-9 months and surviving in Dubai without a salary. बहुत tough time था. I think my life was सबसे ज़्यादा tough, where I had to even sell my car. I have to sell my assets like my jewelry and stuff to survive. So it was that hard. And then one day I got a call from a company. From a company. And when they mentioned the name, I was really excited, but I was in a doubt. Like I was not confident that I can do this, because this industry was totally different for me. आपने सोचा कि ये मेरे पास relevant experience शायद नहीं है इस field का, और क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं नहीं कर पाऊंगी. Right. Anyways, I went for the interview. Interview went well, and still I was in doubt कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी. Right. But in 2 days I got a call from the person over here, my mentor, and he said, "Ab join karo. I know you can do it." Exactly. Right. And who was your mentor? The person here, Mr. Zahir Rahman. Okay, तो मैं अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ का एक शेर यहाँ कहूँगा, जो आपने हर्डल्स बताई हैं और जैसे उससे आप कोप अप करके आगे बढ़ी हैं. अल्लामा इकबाल ने इससे रिलेटेड एक शेर कहा है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. जब लाइफ में आपको आपकी जर्नी में मुश्किल वक्त आ रहा होता है, तो उस टाइम पे अगर आप सेल थ्रो कर लेते हैं तो आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं. True, that's very true. राइट. तो ओके, नाउ वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग. तो एज अ गर्ल डेफिनेटली इतना आसान नहीं है जो एक मैन डोमिनेटेड माशरा है दुनिया का, खैर आई थिंक हर जगह का ही. तो क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा आपको? कौन सा एक वर्स्ट सिनारियो था जो अभी तक याद है कुछ ऐसा? There was a lot of things happened, but I'll just talk about one incident. Recently I came across a video on TikTok जो हमारे एक भाई, I think पाकिस्तानी है, उन्होंने बनाया था TikTok पे, and they were very furious over somebody जिन्होंने एक same हरकत की है एक हमारी बहन के साथ, जो यहाँ बेचारी जॉब ढूंढने आई है, जॉब सीकर है. एंड देन वो पूरा सिनेरियो मेरे दिमाग में नाच रहा था कि ये तो मेरे साथ भी हुआ था. सो व्हाट हैपेंड इज आई वाज लुकिंग फॉर द जॉब. तो एक इंटरव्यू आया तो मैं चली गई इंटरव्यू के लिए, एंड इंटरव्यू वेंट वेल एंड एवरीथिंग, एंड दे सेड ओके वी विल कॉल यू एंड दिस, बट इट वाज वेरी गुड. लाइक आई वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. तो क्या हुआ, दूसरे दिन आई get a WhatsApp message from the same person which was not related to the job. ऐसे ही कुछ normal hi hello का message था, and I kept it short. And after 2 days I contacted the person. I was like, can you tell me what is the status of, am I in, is there going to be any more rounds, what's happening? And he said yes, I will let you know, And the same day at night, at I think 2 o'clock, 3 o'clock, I get yes, I get, and that person is वो हमारे अपने ही है. Okay. कोई और nationality नहीं है. तो क्या 2 बजे रात को कॉल आती है आपको? मैसेज आता है, but I ignored. I was like, मैं सुबह में बात करूँगी. तो मैंने सुबह उनको बोला. I was still giving him the benefit of doubt, and क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि लोग कैसे हैं दुनिया में, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था. I think airline environment में आप safe भी रहते. I was safe and I never went through this process of seeking job. ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ पहले. क्योंकि 21 साल की लड़की को जॉब मिल जाता है, वो एक टाइम गुजार के आती है कतर एयरलाइन में, फिर उसके बाद जब जॉब हंटिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट. वी कैन अंडरस्टैंड. दैट्स ट्रू. एंड आई वाज लिविंग विद फ्रॉम सम फ्रेंड्स, एंड वो भी मुझे बोलने लगी कि हाँ ऐसा है. दे आल्सो फेल्ट लाइक इट्स लिटिल बिट फिशी.
So they said, just talk to him direct. What is the thing? So I called this person. I said, listen, can you please let me know? And I don't want to waste my time. So I will move on and start, because I was moving places. So I was like, please let me know if I'm in or if something, then I will not move the place or else I will. Then he's like, oh, no worries. You don't have to worry about moving. I'm living alone. You can be my paying guest. Is it? Yes, that male person, he was living alone and he wanted me to shift to move with him. Unfortunately. Yes, so I तो जो just blocked. नई लड़कियां जो आने वाली हैं, तो how did you deal with that situation? वो ज़्यादा important है लोगों को जो देख रहे हैं सीखने के लिए क्या मिलेगा? Just ignore. And I would like to say one thing. जब आपको पहला जो we as women we have very strong intuition. जब किसी को benefit of doubt मत दो. This is what I have learned. अगर आपको पहले लगे ये बंदा सही नहीं है, just cut it off there. फिर मैंने उस दिन के बाद उस बंदे को ब्लॉक कर दिया. Obviously I didn't do anything. I didn't want to be any more stressed about it. मैंने बस ब्लॉक कर दिया. But if it was me right now, I would take an action against this person. Okay. तो इस तरह की चीज़ें जॉब हंटिंग के Yes. और ये तो बस एक इंसिडेंट हुआ. I know like लोगों के साथ आए दिन होते रहते हैं और बेचारी लड़कियां यहाँ जॉब ढूंढने आती है और ऐसे लोग हर जगह है. These kind of people. Right. Yeah. Good. So अब बात करते हैं हम लोग कश्मीर की, जहाँ की आप हैं. वहाँ के बारे में बड़ा मशहूर है कि दुनिया के अंदर अगर जन्नत देखनी है तो वो कश्मीर है. Yes. तो कश्मीर के बारे में कुछ बताएं. कश्मीर is obviously everyone knows बहुत खूबसूरत जगह है. Relaxing है, पहाड़ी इलाके हैं, वादियाँ हैं. I am लोग भी वहाँ के देखने में दूसरी जगहों के से कंपैरिजन में अच्छे दिखते हैं. ऐसा भी? I think they say beauty is in the eyes of a beholder. Okay. So लोग तो सारे खूबसूरत है. But the thing is, Kashmiri people, I think the origin of Kashmiri people has been from different places, like from Turkey, from Iran, and all these people. So हम लोग बहुत, we look kind of different. Like for me, I actually have fun with this thing. People think that I'm from. It depends on my dressing. Right now, they will say, okay, she's Arab, and some people will think she's different parts, Iranian and all this. So ऐसा ही है कश्मीर के लोगों के साथ. और हाँ, जगह, कल्चर, फूड, एवरीथिंग इज डिफरेंट. बहुत खूबसूरत जगह है टूरिज्म के लिए. टूरिज्म के लिए बहुत खूबसूरत है. आई थिंक फिल्मों की शूटिंग्स होती हैं वहाँ पर. यस, एंड राइट नाउ बहुत मशहूर फिल्म आई थिंक बजरंगी भाईजान एंड सम न्यू मूवीज जब तक है जहाँ ऑल दिस मूवीज आर फिल्म देयर. और आजकल तो वहाँ होटल्स में बुकिंग भी नहीं मिलती है. माशाल्लाह. ओके. इट्स फ्लडेड. कश्मीरी चाय का बड़ा सुना है हम लोगों ने. पिंक कलर की होती है, क्या वो कश्मीर की है? कश्मीरी चाय जो पिंक कलर की होती है, let me clear this misconception, वो मीठी नहीं होती. अच्छा. we don't drink sweet कश्मीरी टी. हम चाय में नमक डालते हैं. Is it? Yes. I think it's more towards the Pakistan part of Kashmir जो मीठी कश्मीरी चाय पीते हैं. पाकिस्तानी आपको पता है क्रिएटिव होते हैं. कुछ ना कुछ उसमें वो चाय का फालूदा बना देते हैं. तो आप लोग नमक डालते हैं? तो हमारी चाय में एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी कश्मीरी चाय, ड्राई फ्रूट्स, आई थिंक समटाइम्स दे पुट कोकोनट के पीसेस, लाइक पिस्ता, बादाम, ये सारी चीजें. हाँ, वो कश्मीर की चाय में नहीं डालते. नहीं, हम लोग कभी आई थिंक द ग्रेटेड कोकोनट और समथिंग. बट वी पुट. बट पिंक कलर होता है या नहीं? पिंक होती है. और वो चाय ब्रू होती है आवर्स, लाइक 2 hours 3 hours वी ब्रू इट. वो डार्क रेड कलर आ जाता है. फैलाते रहते हैं आप. हाँ, तो वो डार्क रेड और मरून कलर बन जाती है. देन वी ऐड मिल्क और वो पिंक हो जाती है. जो टी मिलता है वो कश्मीर का ही होता है? वो एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ दैट चाय पत्ती इज चाइनीज. Is it? Yes. Okay. And a fun fact is वो भूटान में भी पी जाती है सेम चाय. अच्छा, okay. Because when I joined Qatar Airways, my flatmate, she was from Bhutan. सही. So one day she was like, मैं तुम्हें एक भूटानी चाय पिलाती हूँ. I was like, okay. So she made the same tea, but instead of milk, they just add butter. कोई milk नहीं पड़ता उसमें, बस butter. But the taste is same. So I think a lot of these places, Bhutan and all these, it's made in the same way. हम लोग भी butter डालते हैं, but no sugar, please, no sugar. Okay, okay, perfect. तो
کھانے پینے میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ جیسے پاکستان میں بریانی کے بغیر کسی کا سروائیول نہیں ہے، جیسے انڈیا ہے وہاں بھی بریانی، وہاں پہ مٹکا بریانی ہے، اور دبئی کے اندر مندی اور اس طرح کی چیزیں ہیں. کشمیر کی کیا خاص چیز ہے؟ سو کشمیری کوزین، ایک کوزین کشمیر کا جو مین ہے، اٹس کالڈ وازوان. اوکے. وازوان ہیز 7 ڈشز. ایکچولی 7 ڈشز ہوتی تھی پہلے، تو آج کل آئی ڈونٹ نو 20-30 ڈشز. وازوان. آئی ڈونٹ نو واٹس دی اوریجن آف دس ورڈ. تو موسٹ آف دا ڈشز آر میڈ ود لیمب، فریش لیمب. تو جب شادیاں وغیرہ ہوتی ہے تو فریش لیمب لا کے ذبح کر کے بنایا جاتا ہے، بالکل فریش. تو ہم لوگ گھر پہ نہیں بناتے. لائک سم پیپل دے کین میک سم ڈشز اینڈ یوزلی مائی فرینڈس آر لائک کچھ کشمیری بنا دو. تو I cannot make وازوان because we have special cooks to prepare that وازوان. گھر پہ سکھایا نہیں جاتا وہ بنا بھی نہیں سکتے. لائک کچھ ڈشز بنا سکتے جیسے روغن جوش ہوتا ہے، یخنی ہوتی ہے، بٹ دیر از ادر ڈشز جن کو آورس اینڈ آورس آف پریپریشن چاہیے ہوتی ہے، تو وہ ہم لوگ یوزلی گھر پہ نہیں بناتے، ککس ہوتے ہیں. صحیح. کشمیر کے جو ہم پولیٹیکل اسپیکٹ پہ نہ جاتے ہوئے صرف اتنا جاننا چاہوں گا میں کہ کشمیر جو ہے وہاں پر رہن سہن کیسا ہے آج کل؟ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے پراپر ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، روڈز ہیں، کس طرح کا انفراسٹرکچر ہے، کیا ہے وہاں کے ساتھ؟ So Kashmir, it's fair enough. I mean, everything is good. Educational institutions بہت زیادہ ہے. I think universities ہیں. Kashmir University is one of the biggest in Asia. We have very good university in Kashmir. Okay. Colleges ہے. Medical education is there. We have also one of the biggest medical institutes, KIMS, in Kashmir. Okay. So it's good. ہاں roads تو ایک سیزن میں بنتے ہیں، بٹ the thing is because of snow, because of the weather, تو roads ان کے لیے بھی ہارڈ ہو جاتا ہے مینٹین کرنا، because extreme weather ہوتا ہے، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، بہت برف ہوتی ہے، بارش. برف بھی گرتی ہے کشمیر میں بہت زیادہ. کتنے مہینے برف اور کب کتنا رہتا ہے؟ ایکچولی ونٹرس آپ بول سکتے ہیں کشمیر میں 9 مہینے تو ٹھنڈ ہی ہوتی ہے. اچھا 9 مہینے ٹھنڈ ہوتی ہے. And you can say like it has seasons like spring, summer, but ہم لوگ spring کو بھی winter ہی مانتے ہیں because you have to wear jackets, you have to wear, So June, July, August, these 3 months are like summer, جہاں ہم لوگ تھوڑی سی sunshine اور تھوڑا سا warm weather enjoy کرتے ہیں. Rest of the months are beautiful, but every season has its own beauty. Correct. تو آخری بات کرتے ہیں کہ دبئی کے بارے میں، کہ دیر از اے سلوگن حبیبی کم ٹو دبئی. تو آپ بھی اسی طریقے سے 2017 میں دبئی آ گئیں. اس کے بعد اب آئی تھنک دس از یور لاسٹ ڈیسٹینیشن، اور یو تھنک دیٹ یو کین موو سم ویئر ایلس؟ نہیں، ایسا کوئی پلان نہیں ہے بیکاز آئی آلویز وانٹیڈ ٹو retire in Dubai. Is it? Yes. Even though when I was flying, people used to ask me like, you have traveled so much, which city you would like to settle in? تو میرا ہمیشہ سے یہ responsible تھا, I want to settle in Dubai. تو دبئی کی کیا چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے؟ ٹاپ 1. Dubai is like home. Dubai is home. You feel safe. I feel safe as a woman especially. I feel so empowered here. کوئی میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا as long as I know my rights. Correct. Yes, because there are some women who get abused, who get ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہر کسی کے ساتھ, but you should know your rights. You know Dubai police is always there. The people are helpful. Nobody can even touch you, like کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. I think دبئی کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ number 1 place in the world to live in. Yes, it is. I know there is a lot of people who will like to only focus on the negative aspect, but no, focus on the positive side. کشمیری زبان میں ایک میسج دیں ان لوگوں کو جو لیزی ہیں, سست ہیں, کیونکہ کامیابی اور ناکامی کے درمیان جو ایک دیوار ہے وہ سستی کی ہے. کشمیری زبان میں ایک میسج دیں ان لوگوں کو جو سست ہیں تاکہ وہ بھی چست ہو جائیں. کشمیری زبان میں تھوڑا سا ڈفیکلٹ ہوتا ہے, مگر بہٕ وَنو تۄہہِ سارنٕے یِم تہِ مےٚ وٕنکیٚس وٕچھان چھِ, ؤتھِو محنت کٔرِو, نیٚبر نیٖرِو, پَنٕنۍ لایف بَنٲیِو. تھوڑا اِنٛگلِش آ رہا ہے اس میں, بٹ سٲری چھِ سَمجھان بہٕ کیٛاہ چھَس وَنُن یَژھان. تُہۍ تہِ ہیٚکِو کٔرِتھ. یِم میٛانہِ کٲشِر بیٚنہِ چھےٚ, یِم میٛٲنۍ بٲے چھِ, ؤتھِو نیٖرِو. دُنیا چھُ واریاہ بوٚڑ, أکسٕے جایہِ مہ بِہِو. کٔشیٖر چھےٚ خوٗبصوٗرت چھےٚ, سورُے چھےٚ, گرٕ چھُ, مگر
نیبر نیرِو دُنیا وٕچھِو پنٕنۍ زندگی تہِ بنٲیِو پنٕنٮ۪ن آس پاس یِم تۄہہِ لُکھ چھُو تِہنٛز زندگی تہِ کٔرِو آباد. تھینک یو سو مچ سائمہ، آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو. اینڈ آئی بلیو کہ اس میں بہت ساری باتیں ہم نے جو کی ہیں اس سے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اور جیسے کہ دانا کہتے ہیں کہ اگر بہتر یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھیں بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ سے وہی چیز مسٹیک کریں یا پریشان ہوں سیکھنے میں. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ اینڈ اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ. آل دا بیسٹ. Thank you very much. Thanks for having me.